السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج دوبارہ سے انتہائی کوشش کے بعد اور بہت ساری مشکلات کے بعد آج ہمیں الحمدللہ یہ موقع نصیب ہوا کہ ہم دوبارہ بیٹھے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کافی ان دنوں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، بہت اہم موضوع ہے اور ہر طرح سے لے دے ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018، جی جی بالکل جی اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور مجھے کافی حیرت ہے کہ پہلا تو مجھے ذہنی طور پہ اس میں بہت زیادہ ایک کہ 2018 میں یہ بل پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا ہے، اور ابھی اس بل کے خلاف اور اس ایکٹ کے خلاف قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں کہ اس میں ترمیم کریں۔ تو آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی 2-3 سال اتنا لمبا گیپ اس میں کیوں آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں آتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا، اور اس کے بعد آج اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اصل میں اس قسم کے بل جو ہوتے ہیں نا وہ موقع دیکھ کر پاس کروائے جاتے ہیں، جب لوگوں کی توجہ ایک جگہ پر مرکوز ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بل 2018 میں جب نواز شریف کو برطرف کیا جا رہا تھا، جب اس کو تاحیات نااہل کیا جا رہا تھا، اس وقت اس بل کو پیش کیا گیا ہنگامی حالات میں۔ اچھا، تو اب چونکہ اگر حالات بالکل نارمل ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ ایک وہ مسلمان جو اپنے دل میں ایمان کی رتی رکھتا ہے وہ قطعاً ایسے بل کو پاس نہیں کروائے گا کہ جو اسلام کے شعائر کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ اس وقت اس ایکٹ کو، اس بل کو اٹھایا گیا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک دوسری بات جو میں نے اس کو پڑھتے ہوئے خصوصی طور پہ دیکھی ہے، اور آپ خود بھی اس پر پوری طرح متفق ہوں گے کہ بنیادی طور پہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کو جس طرح متعارف کرایا گیا وہ یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی اس میں ایک مرد عورت بن سکے گا یا ایک عورت مرد بن سکے گی، بلکہ وہ بظاہر اس طریقے سے پیش کیا گیا اور ابھی بھی اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ یہ خواجہ سرا یا وہ پیدائشی خواجہ سرا کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، عربی میں جو ان کے لیے لفظ ہے خنسا، خنسا جو پیدائشی طور پہ بائی ڈیفالٹ بائی نیچر وہ اس طرح پیدا ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ بل پیش کیا گیا۔ اب یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ تو اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں۔ بالکل۔ اور پہلا میرا سوال یہیں پہ آتا ہے کہ یہ لوگ بڑا اس کے دفاع میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بل تو ان لوگوں کے دفاع کے لیے ہے، تو اسلام نے تو کہا ہے کہ جس میں 50% سے زیادہ علامات مرد کی ہیں وہ مرد ہے، جس میں 50% سے زیادہ علامات عورت کی ہیں وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ کبھی علامات جس میں مرد کی ہیں وہ اس خنثی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جس کے اندر زیادہ کبھی علامات عورت کی ہیں۔ اب یہاں پہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی وہ دو شقیں جن کے اوپر زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جس کو دوسری اور تیسری تعریف کہا گیا ہے، ہاں وہ تعریف اس میں بجائے صرف اس کی جسمانی ساخت کے اس کے ذہنی احساسات کا کو بھی ایک معیار بنایا گیا۔ اب ذہنی احساسات وہ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے ٹھیک ہوں، کچھ لوگ اسکیزوفرینک ہوتے ہیں، کچھ لوگ باتیں کر کے بھول جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں وہ 2 یا 3 شخصیات کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں، اچانک بہت اچھے اور بہت نرم ہوں گے اور اچانک ان کی دوسری شخصیت نکل کے سامنے آ جائے گی اور وہ بہت وائلنٹ ہوگی اور اس طرح۔ تو اس کے لیے باقاعدہ میڈیکل سائنس میں ٹرمز ہیں اس کے لیے، بالکل، تو اس کو جو بیماری کہا جاتا ہے، اور مجھے حیرت ہے اور یورپ کے کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے جہاں سے یہ چیز امپورٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں آہستہ آہستہ، کہ اس کو تو بیماری کہتے ہیں اور اس کو بیماری کہتے ہوئے ان کی زبان کٹتی ہے۔ اصل میں یہ مکمل یورپین تقلید ہے کہ وہاں پر اس معاملے میں چونکہ آزادی ہے، اب ان کے پاس ایک بہت یوں کہیں میں تو یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ گھناؤنا قسم کا نعرہ ہے کہ انسانی حقوق کا ہم تحفظ کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں سے انسانی حقوق؟ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ خواجہ سرا کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کو آپ جو ہے حقوق دلا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ایسے راہ ہموار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو محض اسلامی شاعر کا مذاق اڑا سکتے ہیں، کہ وہ چاہیں تو اپنی خواہش اگر وہ کہیں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی میں اندر سے عورت ہوں، مرد کہتا ہے، اور عورت کہتی ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے میں اندر سے مرد ہوں،
ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس کوئی ایسا زاویہ، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے احساسات کو بھانپ سکے. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ مرد کے ساتھ شادی کرنے لگ پڑے گا، عورت کے ساتھ شادی کرنے لگ پڑے گی. اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر جو ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں. اگلی بات ہی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے. کل میری میرے فیس بک کے فرینڈ نے، تو انہوں نے اس پہ پوسٹ کی تھی، ان سے میں نے فون پہ بات کی، تو انہوں نے جس بات سے توجہ دلائی، کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک لڑکی ہے، ابھی ایک گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے. اب لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مجھے تو حصہ اپنے بھائی کی نسبت آدھا ملے گا. اب وہ جا کے کہتی ہے بھائی میں تو خود کو مرد محسوس کرتی ہوں، اور وہ کل جا کے وراثت میں کہے کہ بھائی مجھے مرد کے برابر حصہ دو. بالکل. تو کسی صورت یہ اسلام کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتا. تو کسی صورت میں اس کو ایک اسلامی ریاست میں یہ اگر پاس ہو رہا ہے تو میرے خیال سے کہ جو اس کو اسلامی ریاست کہتے ہیں یا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اسلامی ریاست کیا بن چکی ہے. اگلی بات میں آپ کو بتا دوں تھوڑا یورپ کی، اور اگر مذہب کو چھوڑ دیں، فی الحال مذہب کو چھوڑ دیں، مذہبی لحاظ سے تو اس کی جتنی کیونکہ اسلام نے ان لوگوں کو جو فزیکلی جن کے اندر یہ مسئلہ ہو ان کے بارے میں حقوق کا تعین کر دیا، ان کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی کیونکہ اسلام کے اندر سب چیزیں تیار، بالکل اس میں کسی قسم کی ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب خالص اگر عقلی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو میں ان پہ کچھ یورپین لوگوں کو جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں جس کی حمایت میں دونوں کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں انسان کا احساس ایسا ہوتا ہے، اور اس وقت جینڈر کی پتہ نہیں کتنے 100 قسمیں دریافت ہو چکی ہیں. تو اس نے کہا بھائی انسانی اگر ڈی این اے کو دیکھا جائے، آگے جو بیان کرنے والا ڈاکٹر تھا جواب دینا، اس نے کہا بھائی انسانی ڈی این اے کو دیکھا جائے تو ڈی این اے یا مرد کا ہوتا ہے یا عورت کا ہوتا ہے. بالکل. اور اگر آج سے 100 سال پرانا، 200 سال پرانا، یا آج اگر کوئی بندہ مر جائے یا کوئی ٹرانس مر جائے جو خود کو عورت یا مرد یا جس قسم کی مرضی بلا اپنے ذہن میں تصور کرتا تھا، اب وہ جب مر جائے اس کے 100 سال بعد ہڈیاں نکال کے دیکھی جائیں تو اس کی ہڈیوں میں جو ڈی این اے ہوگا وہ یہی بتائے گا کہ یہ مرد تھا یا عورت تھی. ہماری بایولوجی وہی ہے. اور اگلی بات، میں نے وہاں کی کچھ عورتوں کی یہ ٹیسٹیمنی سنی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ابھی پہلے تو ہمیں باہر مردوں سے ڈر لگتا تھا، ابھی ہمیں پبلک ٹوائلٹس میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ابھی ہمیں اگر کسی بھی ادارے میں جائیں تو ہمیں ڈر ہی لگتا رہتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا سامنا کس سے ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں باتھ روم گئی، لیڈیز باتھ روم میں، وہاں آگے 3-4 مرد عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے کھڑے تھے، اور وہ مطلب انہوں نے ایسا اولیاء بنایا ہوا تھا کہ اگر ان کے بارے میں بولتی تو وہ وہاں کا تو کینسل کلچر ہے بھائی، کسی بھی بندے کی ویڈیو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ اور اس کا پھر گویا معاشرتی بائی کاٹ ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ اتنے وہ کہ لائیو شو میں بھی اگر ان کے خلاف کوئی بات کرو تو وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آتے ہیں، اور تو کسی وجہ کرنا قطع اختیار کرتے ہیں، اور جب دلائل میں آتے ہیں تو پھر مردوں کی طرح دھمکیاں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ گھر ایمبولینس میں جاؤ گے. لائیو شو میں بین شپیرو کو وہ دوسرا دھمکی دے رہا تھا، شیمیل یا جو بھی ٹرانس بنا ہوا تھا، واللہ عالم کیا کہتے ہیں اس بلا کا نام بھائی. تو عقلی لحاظ سے بھی ان کے پاس دلائل نہیں ہے. پھر اگلا ابھی کچھ لوگ اس کو سیاسی اگر رنگ میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی عرض ہے کہ یہ باقاعدہ آزاد خیال لوگوں کا، اور آزاد خیال لوگ آپ خود دیکھ لیں کس پارٹی میں زیادہ ہے. بالکل. پھر اگلی بات، کے پی کے میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اگر کچھ لوگ اس کو نواز شریف یا کسی ایک حکومت کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جب کے پی کے میں حکومت تھی تو سارے سکول جو تھے گورنمنٹ سکولز، ان کے گیٹس کو ایل جی بی ٹی کیو کے اس جھنڈے کے تھیم کے ساتھ اس کو پینٹ کیا گیا، آرڈر جاری ہوئے تھے. ہاں. تو اب کوئی اگر اس کو سیاسی رنگ میں ہی لینا چاہے، اگرچہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اسلامی مسئلہ ہے، ہمارا خاندانی مسئلہ ہے. بالکل. تو اگر کوئی اس کو سیاسی رنگ میں لینا چاہے تو پھر اس بات کا بھی کوئی جواب دے گا، دینا پڑے گا. کیوں؟ اور میرے اپنے ایک بہت اچھے، یہ کہاں سے کام آئے کہ آپ جو ہے نا ایل جی بی ٹی کا جو ہے نا وہ باقاعدہ ادھر اور ادھر پوسٹر لگائیں. اسکول کا اور سب سے بڑا جو مسئلہ جس سے ابھی یورپ گزر رہا ہے اور جس کے اوپر وہاں کے بڑے بڑے سوشل سائنٹسٹ اور سوشل ورکر کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بچوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. بالکل. اور اس سے اگلی زیادہ خطرناک بات جس سے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بتاتے ہوئے
کہ اب باقاعدہ سے وہاں کے بچوں کو جو گے کلبز ہیں ادھر لے کے جاتے ہیں، اور گیز بول رہے ہیں کہ بھائی بچوں کو یہاں لانے کا کیا فائدہ ہے، یہاں پہ ڈرگز ہے، سیکس ہے، وہ ساری وارداتیں ہیں جو ایک بچے کو نہیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگلی بات، اور وہ ان سے خود بے قابو ہو چکے، یہ معاملہ سارا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ اس کے بعد ہمارے بچوں کو تو وہ کارٹون اور موویز کے ذریعے تو خراب کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کوئی انڈیا کی کسی مووی کا بتا رہا تھا کہ اس مووی میں باقاعدہ یہ دکھایا گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ہیرو وہ باقاعدہ لڑکی کے کپڑے پہن کے تو وہ سارا کچھ ایکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک دوسرے مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ آپ موویز نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں، تو ہر مووی میں جہاں پہ ضرورت ہے، نہیں ضرورت، ایک گے یا لیسبین کپل کو زبردستی گھسیڑا جاتا ہے ہر مووی میں۔ پھر اگلی بات، میں بچوں کے اوپر آ رہا تھا، اب معاملہ یورپ والوں سے اتنا بے قابو ہو چکا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے جو بچوں کے اوپر کیا کہ اپنی درندگی کا اظہار کرتے ہیں، ان لوگوں ہاں وہ لوگ ان کے لیے ٹرم ہے پیڈوفائل۔ اب اس کو وہاں کی اسکول ٹیچر ہے ایک، اس نے کہا بھائی کو یہ نہیں کہنا، ان کو کہنا ہے ایڈلٹس ہو آر اٹریکٹڈ ٹورڈ مائنرز۔ مطلب وہ پچھلے دن میں شیخ صاحب کو سن رہا، وہ کہتے ہیں بھائی ہم گناہ کا نام بدل کے تو اس کو حلال سمجھنے لگتے ہیں۔ اب پیڈوفائلز وہ ایک لفظ تھا جو بھی سنے اس کو الٹی آتی تھی، گھن آتی تھی، اب اس کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں وہ تو بس بڑے اور چھوٹوں کی طرف ان کی تھوڑی سی وہ اٹریکشن ہوگی ہے، تو وہ تو بھائی تعلق ہے، نسبت ہے۔ اور باقاعدہ وہاں کی کچھ اسٹیٹس میں واللہ عالم ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے یہ بات، تھوڑا مجھے متشابہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا چاہے بچے کے ساتھ بھی، تو اسے پوری آزادی ہونی چاہیے، اور وہاں پہ باقاعدہ اس کے اوپر بھی تحریک چل رہی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں ٹرانسجینڈر تو یوں سمجھے کہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسانی ساخت کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ اب ایک انسان کی تخلیق وہ مرد کے طور پر ہوئی ہے تو وہ مرد رہے مرتے دم تک۔ ہم ساخت کو تبدیل کر کے اس کو عورت بنا دیتے ہیں یا عورت کو مرد بنا دیتے ہیں۔ دوسرا جو یورپ کا اس میں مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانی ساخت کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ وہاں پر ایکٹ باقاعدہ ہے، اور وہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلق بھی قائم کرتے ہیں۔ بالکل، یہ 2012 میں ایک فوت ہوئے، مجھے ابھی اس کا نام نہیں، اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی تھا، اس نے سب سے اچھی کاپی کی تھی بلی بننے کی، اور وہ اس حد تک کاپی میں نے بھی دیکھا یار، کس چیز کا ذکر کیا اللہ معاف کرے۔ تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ٹرانسجینڈر یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ اسی طرح اب یہ آگے جا کر یہ ممکن ہے کہ دیکھیں کہاں سوچ سکتے تھے ہمارے آباء و اجداد کے ایک ایسا دور آئے گا کہ یہاں پر اس قسم کے بل پاس مملکت پاکستان، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ وقت آ جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، یہ ہمارے ذہنوں کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں، بالکل ہمارے ذہنوں کے ساتھ یہ کس طرح کھیلتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ TCM اوریجنلز اور کچھ اور BBC اردو اور ایک دو اور ایسے چینل ہیں جن کو میں فیس بک پہ دیکھتا تھا، وہاں پہ باقاعدہ سے پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو ٹرانس ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پیدائشی، ایک ہوتا ہے یہ جو جن کا ذہنی مسئلہ ہے، بالکل مطلب سائیکو ہوتے ہیں، ہاں ذہنی لحاظ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ مرد ہیں، یا ذہنی لحاظ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ عورت ہیں، تو اب وہ ان لوگوں کی ویڈیوز خصوصی طور پہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ بھائی اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، میڈیکل سائنٹسٹ ہیں، آپ ان سے کسی سے جو ہے ویڈیو بنوائیں۔ ان لوگوں کو پہلے پروموٹ کیا گیا، جب ان کا ایک خاص پبلک میں چہرہ بن گیا، فگر بن گئی ہے، ان کو بڑے بڑے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا گیا، اس کے بعد ابھی وہ اپنا کھل کے اپنے ایجنڈے کا دلیل بن چکے ہیں نا، وہ مطلب ایک قسم کی دلیل، ایک قسم کا وہ جو ہے پکچر بن چکے ہیں آگے آنے کے لیے، جان پہچان ہے نا۔ اب ایک نیا آدمی اگر ابھی پچھلے دنوں وہ جو ذوالفقار جونیئر سندھ میں بڑا اس نے کام کیا ہے بظاہر، وہ اب اس کے اب مجھے حیرت ہے کہ اس کی زندگی کی اور کوئی بات کوئی تصویر نہیں، وہ اب بھی ہی اچانک ہی مطلب یوں سمجھے کہ وہ گلو ہو گیا بالکل، وہ اچانک ہی اٹھان لے لیے، اس سے پہلے نہیں پتا کہ وہ کیا کیسا تھا، اس کی کیسی امیج تھی، کیا کیریئر تھا اس کا پیچھے، نہیں اس کی امیج کون سی میڈیا پہ کون سی امیج دکھا رہے ہیں، بالکل نہ اس کی ایجوکیشن کی کوئی امیج دکھا رہے ہیں، نہ اس کی کہیں کوئی ڈگری لینے کی امیج دکھا رہے ہیں، جو مطلب فخریہ لمحات ہوتے ہیں۔ وہ جس وقت وہ
عورتوں کے کپڑوں میں ناچ رہا ہے، اس وقت کی ایک کوئی تصویر اس کی لے کے اسی تصویر کو بار بار اس کے نام کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ ایک خفیہ میسج جو بغیر لکھے ہوئے آگے بھیجا جا رہا ہے، وہ میسج کیا ہے؟ بالکل یہ اس کو عام کرنا. اور ایسے یہاں پہ یہ صرف ہمارا، اگر کوئی کچھ لوگ اس کو بھی مذہب کے خانے میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مذہبی نقطہ نظر بھی ہم نے بیان کر دیا ہے، عقلی لحاظ سے بھی اس کا بتا دیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کیا ہم اپنے کل آنے والے بچوں کو اس طرح بڑے ہونا دیکھنے چاہتے ہیں؟ بالکل ہم نے اگر ان کو بچانا ہے، اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہے، تو ہمیں اس تو پرزور مذمت کرنی چاہیے، پرزور مذمت کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اپنے دائرہ جس حد تک ہو سکے اس کے خلاف پیٹیشن وغیرہ دائر کر کے تو اپنے قریب ترین جو بااثر لوگ ہیں ان کو مل کے تو اس کے خلاف کام کرنا چاہیے تاکہ یہ کام نہ ہو. اور پھر دوسری بات، اپنے بچوں کو جب وہ میڈیا یوز کر رہے ہیں، جب وہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، ضرور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سپر مین والے کارٹونز کے اندر بھی انہوں نے یہ دکھایا ہے. اور ابھی اگلی جو فلمز کچھ آ رہی ہیں جو بہت شوق سے بچے سائلنٹ میسج دیتے ہیں. یہ اگرچہ بہت مطلب یوں سمجھے کہ دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سائلنٹ میسج. اب دیکھیں ٹام اینڈ جیری کے بارے میں کیا کچھ ہے، اس کے اندر بھی بہت سے سائلنٹ میسج تھے ان کے. اسی طرح اور بھی ان کے جتنے بھی کارٹون ہیں ان کے اندر سائلنٹ میسج ہوتے ہیں، اور وہ ایسا پوائزن ہے کہ وہ رفتہ دھیرے دھیرے بچوں کی. اس کی ایک عام مثال، اور اس کے بعد ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، کہ 1980s 1990s کو دیکھ لیں. اس وقت ہمارے معاشرے کی کیا حالت تھی. ہمارے معاشرے میں کسی عورت کے ساتھ سے اگر دوپٹہ سرت جائے، اخلاق کو دیکھیں، اور ہمارے معاشرے میں کسی عورت کے ساتھ سے اگر دوپٹہ اتر جاتا تھا تو گھروں میں کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی، اور بہت سختی سے اس پہ عمل کیا جاتا تھا. آہستہ آہستہ ٹی وی شریف آئے، ٹی وی شریف کے بعد آگے نیٹ شریف آئے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں کا غلط استعمال اور استعمال زیادہ تر ہم مثبت کے بجائے منفی کرتے ہیں، اور بغیر سیکھے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ بے لگام اور وہ جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے وہ پھر ہوتا ہے. اور آج پھر ہمارے گھروں میں یا ہمارا لباس کتنا بدل چکا ہے پچھلے 10 20 30 سالوں میں، یہ سب اس بات پہ گواہ ہے. 30 سال تو بہت اوپر ہو گیا. مطلب آپ یہ چند سال لے لیں جس میں یہ عروج پر، خاص طور پہ جو ہمارا اسمارٹ فون ہے جس پہ یہ اس نے عروج پائی ہے، جس پر یہ ٹیکنالوجی نے ایک نیا رخ لیا، نیا موڑ لیا. اس میں اس کے بعد آپ دیکھیں آہستہ سالوں پر نہیں، یہ تو یوں سمجھے کہ مہینوں پر یہ تبدیلی محیط ہے. آج ایک سٹائل اگر یورپ اپناتا ہے، اگر کوئی یہودی اپناتا ہے، تو وہ فوراً سے ہم لوگ کاپی کر لیتے ہیں. فوراً سے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، بس ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ نے یہ یہودی جو لابی ہے اس نے یہ ایک ڈیزائن نکالا، ایک طریقہ نکالا، ہم فوراً سے لے لیتے ہیں. یہ ذہنی غلامی کی ایک دلیل ہے. اور افسوس، اکبر آل آبادی کا شعر اور ختم. افسوس کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.